السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہت ہی عقل مند، خوبصورت اور محنتی بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات آپ کے سامنے آئیں تو آپ غور و فکر کرنے والے بن جائیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ساری دنیا کا سردار بنائے، لیڈر بنائے، تاکہ آپ لوگوں کو سیدھے راستے پر لائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دل کو بہت زیادہ مضبوط کر دے ایمان میں، اور آپ کی زبان کو مصروف کر دے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کے عمل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اظہار کرتے ہوں۔ آمین۔ پیارے بچوں، سورۃ الواقعہ آپ کو سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ آپ کون ہیں، آپ اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں، کیوں آئے ہیں، اور اس دنیا کے بعد کی زندگی میں کیا ہوگا۔ آج ہم آیا نمبر 63 سے 67 تک پڑھیں گے، اور یہ چاروں آیات ایک ہی مضمون کے بارے میں ہیں۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا، بھلا، رأیتم دیکھا تم نے یا غور کیا تم نے، ماں جو، تحرثون بیج تم بوتے ہو، کیا، انتم تم، تزرعونہ تم اگاتے ہو اس کو، ام یا، نحنو ہم، الزارعون اگانے والے ہیں، لو اگر، نشاء ہم چاہیں، لجعلناہ البتہ ہم کر دیں اس کو، حطامن ریزہ ریزہ، فظلتم تو رہ جاؤ تم، تفکہون تم باتیں بناتے، انا بے شک ہم، لمغرمون البتہ تاوان ڈالے گئے ہیں، بلکہ نحنو ہم، محرومون محروم کر دیے گئے ہیں۔ اب اس کا رواں ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو، ان کی کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتوں کو بھس بنا کر رکھ دیں، اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹا بوجھ پڑ گیا، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ بہت ہی زبردست آیات ہیں، لیکن ان آیات کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں اپنے لیے۔ یہ ہم جمع کے لیے نہیں استعمال ہوتا، بلکہ عزت کے لیے اور شرف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، اگر ایک بندہ اپنے لیے ہم کا ورڈ یوز کرتا ہے تو وہ اس بندے کی عزت کو شو کر رہا ہوتا ہے۔ اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ قرآن میں پڑھیں ہم کا صیغہ اللہ کے لیے تو وہ عزت اور شرف کے لیے، ٹھیک؟ اچھا، ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ بیج کے بارے میں سوچو جو آپ زمین میں دباتے ہیں۔ وہ ایسے لگتا ہے جیسے مرا ہوا ہے، وہ خود سے تو ہل جل نہیں سکتا، لیکن جیسے ہی آپ اس کو زمین میں ڈالتے ہیں تو وہ ایک دم ہلنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی باریک سی کونپل جو ایک دم ٹوٹ سکتی ہے وہ اتنی بھاری زمین کو کاٹتے ہوئے زمین سے باہر نکل آتی ہے، اور کیسے یہ پودا بنتا ہے، اور کیسے پھر یہ درخت بن جاتا ہے، اور کیسے اس پر ہزاروں پتے اگتے ہیں اس درخت کے اوپر، اور پھر اس کے اوپر اس کا خاص پھل اگتا ہے جس کی خاص ٹیکسچر ہوتا ہے، اس کا خاص رنگ ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کی شیپ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک چھوٹے سے بیج سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر بیج کا اپنا ایک ڈی این اے ہوتا ہے، اور اس میں وہ جو درخت اس بیج سے اگنا ہوتا ہے اس کی ساری کی ساری معلومات ہوتی ہیں۔ اگر آپ ایک ہی جگہ پہ مرچیں اور ان کے ساتھ آم کا بیج بو دیں، اس کے ساتھ ہی لیموں کا بیج بو دیں، اور اس کے ساتھ ہی مالٹے کا بیج بو دیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہی زمین ہے جو براؤن اور کالی ہے، اور وہی پانی ہے، لیکن اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختلف ذائقے کے درخت اگا دیتا ہے۔ یہ تو میرے دماغ کو بس ہلا کے رکھ دیتی ہے چیز، کہ وہی پانی، وہی مٹی، لیکن کون اس مٹی کو بتاتا ہے کہ اس میں سے کس پودے کا
کیسا ٹیسٹ ہوگا، اس کے پتے کیسے ہوں گے، اس کا پھل سبز ہوگا کہ لال ہوگا یا نارنجی ہوگا، یہ سوچیں مجھے اتنا حیران کر دیتی ہیں کہ میں رک نہیں سکتی اور میں کہتی ہوں فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ بہت بابرکت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو بہترین خالق ہے۔ اچھا، صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کسی بیج کو زندگی دے سکتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو بیجوں سے بھرا ہوا یا فصل کھڑی ہوئی سب کچھ تباہ ہو سکتا ہے سیکنڈز کے اندر، چاہے وہ بارش سے ہو، اولوں سے ہو، ٹھنڈی ہواؤں سے ہو یا سخت شدید گرمی سے۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تکبر کے ساتھ کہ وہ بیج کو زندگی دیتا ہے یا وہ پودے اگاتا ہے۔ سو میرے پیارے بچوں، اگلی دفعہ جب آپ نے کوئی باغ دیکھنا ہے یا آپ کوئی فصل دیکھیں تو آپ نے دماغ میں اس چیز کو رکھنا ہے کہ یہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ چھوٹے سے بیج سے، اور کس نے اس کو بیج کو زندگی دی؟ اور یہ ایکسرسائز کرنے سے ہمارا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے کھانے کی چیزوں پر غور کرنا شروع کر دیں۔ ایک مالٹا اپنے سامنے رکھیں، اس کو چھیلیں اور اس پر غور کریں کہ اس کے بیچ میں ہزاروں کروڑوں چھوٹے چھوٹے بلونز بھرے ہوئے ہیں، غبارے بھرے ہوئے ہیں جوس کے ساتھ، اور کس قدر خوبصورت اس کی پیکنگ ہوئی ہے۔ پھر تربوز کو دیکھیں، کتنا سخت باہر سے اور اندر سے کتنا نرم، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سخت کور بنایا تاکہ اندر کی نرم پھل کو وہ محفوظ کر سکے۔ انگوروں کو دیکھیں، کس قدر خوبصورت طریقے سے ان کی شیپ ہوتی ہے، کس طرح وہ بڑے ہوتے ہیں گچھے کی صورت میں۔ یہ غور و فکر کرنا میرے پیارے بچوں ہمیں احساس دلائے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے جتنا ادا کرنا چاہیے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کرتے جتنی تعریف کرنی چاہیے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی آیات پر، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر نہیں کرتے۔ چلیں باتیں کر رہے ہیں ہم، یہ تو بتائیے کہ قرآن پاک میں کتنے پھلوں کا ذکر ہے؟ یہ آپ نے ڈھونڈنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اگلی دفعہ تک کے لیے اجازت۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔